حج ایک فریضہ ہے ہر اس بندے کے اوپر جو صاحب استطاعت ہو، سفر کرنے کی حیثیت رکھتا ہو، زندگی میں ایک مرتبہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں 3 حج کیے، 2 حج مکہ مکرمہ کی زندگی میں کیے، ایک حج پر مدینہ کے لوگ آئے اور انہوں نے بیعت کی، اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، اور پھر دوسرے سال آئے تو انہوں نے بیعت کی، اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانی۔ منہا میں بیعت کی تھی اور جس جگہ پر بیعت کی تھی اس جگہ پر آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کا نام مسجد بیعہ آج بھی ہے، یعنی یہ 1400 سال کی تاریخ ہے جس کو اللہ نے محفوظ کروا دیا کہ وہ مسجد بھی محفوظ، اس کا نام بھی محفوظ۔ اور ایک حج نبی علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ مکرمہ آ کر کیا۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا تو پہلے سال نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق عنہ کو امیر الحج بنا کر صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ اس میں کئی حکمتیں تھیں، اور جب 10 ہجری شروع ہوا تو نبی علیہ السلام نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ عز وجل قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ اس بات پر اقرا بن حابس ایک صحابی تھے، انہوں نے کویسچن کیا، اے اللہ کے ہر سال؟ نبی صاحب خاموش رہے۔ 3 دفعہ انہوں نے پوچھا، نبی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، زیادہ سوال مت پوچھا کرو، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اور بنی اسرائیل والے اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ انبیاء سے فالتو سوال پوچھا کرتے تھے۔ 25 ذی قعدہ، ابھی ذی قعدہ کا مہینہ ہے تو 25 ذی قعدہ ہفتہ کے دن ظہر کے بعد نبی علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، وہاں پر نبی علیہ السلام عصر سے پہلے پہنچے اور 2 رکعتیں مسافرانہ ادا کی، سفر کی نماز ادا کی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا، نگران مقرر کر دیا کہ میرے بعد تم مدینہ کے حالات کا خیال رکھنا۔ اس وقت مدینہ میں چیچک کی وبا پھیلی ہوئی تھی، لوگ بیمار بھی تھے، کمزور بھی تھے، اور ان کے لیے سفر کرنا مشکل تھا۔ مگر جب لوگوں نے سنا کہ نبی اسلام حج کے لیے جا رہے ہیں تو لوگ آ کر ساتھ شامل ہونے شروع ہو گئے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ نبی اسلام نے ایک رات ذوالحلیفہ میں گزاری جس کو میقات کہتے ہیں۔ آپ کی تمام ازواج آپ کے ساتھ تھیں۔ اس رات آپ نے تمام ازواج کو وقت دیا۔ دن کے وقت غسل احرام کیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے احرام باندھنے سے پہلے آپ کے جسم پر تیل بھی لگایا اور آپ کو زریرہ خوشبو بھی لگائی، یعنی احرام کے کپڑے پہننے سے پہلے اگر جسم پہ خوشبو لگائی جائے تو وہ جائز ہوتی ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی رات اسماء بنت امیس صدیق اکبر کی بیوی تھیں، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد بن ابو بکر رکھا گیا۔ نبی اسلام نے انہیں فرمایا کہ تم حالت نفاس میں ہو،
احرام کی نیت کر لو، طواف اور نماز کے بعد باقی سب کام کرنا۔ جابر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلہ چلا تو حد نظر تک لوگ تھے، دائیں بائیں پیچھے ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، اور صحابہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد مر اصحابک فلیرفعوا اصواتہم، اپنے صحابہ سے کہیے کہ یہ اونچا تلبیہ پڑھیں۔ تو مردوں کے لیے اونچا تلبیہ پڑھنا افضل ہے۔ اونچا پڑھنے سے مراد چیخ چلا کے نہیں، لیکن مناسب آواز کے ساتھ۔ عورتیں ذرا آہستہ پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تلبیہ کا پڑھنا اتنا پسند ہے کہ مستقل اس مقصد کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ صحابہ سے کہیں کہ اونچا تلبیہ پڑھیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا اونچا تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا کہ جب ہم بئر روحہ پر پہنچے تو ہماری زبانیں خشک ہو چکی تھیں۔ بئر روحہ ایک کنواں ہے جو راستے میں آتا ہے۔ نبی رسول نے فرمایا کہ 70 انبیاء سفر حج کرتے ہوئے یہاں رکے، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پرانے مناظر کشف کی نظر سے دکھا دیے۔ نبی رسول نے فرمایا سنیہ ہرشی ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ کر فرمایا کہ میں یونس بن متا کو سرخ اونٹنی پر اونٹ کا جبہ پہن کر تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ وادی ارزق میں موسیٰ علیہ السلام کو سرخ اونٹ کانوں میں انگلیاں ڈالے تلبیہ پڑھتے دیکھ رہا ہوں۔ وادی اسفان میں ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بئر روحہ سے تلبیہ پڑھ کر حج کریں گے۔ بلاد شام سے جب مکہ مکرمہ جائیں تو مدینہ طیبہ راستے میں پڑتا ہے، تو یہ انبیاء چونکہ بلاد شام میں تھے تو جب انہوں نے حج کیے تو بئر روحہ پہ رکے اور وہاں سے یہ آگے چلے، تو 70 انبیاء نے وہاں سے تلبیہ پڑھ کر حج کیا۔ اب چونکہ سفر تھا اور اس میں بیویاں بھی سب ساتھ تھیں تو کچھ گھریلو قسم کی باتیں بھی پیش آئیں، وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اونٹ ذرا تیز تھا، جلدی چلتا تھا، اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اونٹ تھا وہ کمزور تھا، آہستہ چلتا تھا، وہ پیچھے رہ جاتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ صفیہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ میرا اونٹ ان کو دے دیا ہے، تو انہوں نے اتنا کہا کہ آپ میرا اونٹ ان کو دے رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی علیہ السلام تو خاموش رہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو والد تھے، انہوں نے ایک تماچا لگایا عائشہ رضی اللہ عنہ کو اور فرمایا کہ تو نبی علیہ السلام کے سامنے آواز نکالتی ہے، بولتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ ابو بکر، یہ سیدھی سادی عورت وادی کے اندر کھڑے ہو کر اس کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکتی، یعنی ایک عورت کی سوچ محدود ہوتی ہے، وہ اپنا گھر، اپنی سوکن، اپنی زندگی وہیں تک سوچتی ہے، اس کے اندر بالغ نظری نہیں ہوتی کہ بڑا سوچے، ویژن ہو اس کے اندر۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ رونے لگ گئی، کیونکہ تھوڑے دیر عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان کے آنسو پوچھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام میرے آنسو پوچھ رہے ہیں تو وہ اور رونے لگی، تو اس پر نبی علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہوئے۔ تربیت کرنی تھی نا، تو آپ خاموش ہو گئے۔
اب جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے پہ خاموشی آ گئی تو وہ سمجھ گئی کہ ناگواری ہوئی ہے. انہیں فکر لاحق ہو گئی کہ میں نبی علیہ السلام کو مناؤں کیسے. چنانچہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، حالانکہ سوکن تھی، اور انہوں نے کہا کہ میری زیادہ رونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام مجھ سے خفا ہو گئے ہیں، آپ ان کو راضی کر دو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو بہت سمجھدار تھی، بہت فقیہ تھی. چنانچہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ڈیل کر لو. کیا کہ آج کی رات تمہاری ہے، وہ مجھے دے دو تو میں نبی علیہ السلام کو راضی کر دیتی ہوں. تو صفیہ رضی اللہ عنہ آمادہ ہو گئی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا ایک دوپٹہ نکالا اور اس کے اوپر خوشبو لگائی جو نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھی، اور میں عشاء کے بعد نبی علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، عائشہ یہ تو صفیہ کی رات تھی، تم یہاں کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو عطا کر دیتا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام ان کی سفارش پر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی راضی ہو گئے. زینب بنت جہش جو ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کی بیوی تھی. تو ان سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا اونٹ صفیہ کو نہ دے دوں، ان کا اس یہودیہ کو، چونکہ وہ پہلے یہودی تھیں بعد میں مسلمان ہوئی تھیں، یہودیہ کو. اس پر نبی علیہ السلام ان سے خفا ہوئے، اور پھر پورے سفر میں نبی علیہ السلام نے ان کو وقت نہیں دیا. جب چل رہے تھے تو ایک صحابی تھے انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عورتوں کے اونٹوں کو خوب بھگا رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ویحک یا انجشہ رویدک سوقک رفقا بالقواریر، کہ انجشہ تمہارے اونٹوں کے اوپر شیشے کی بنی ہوئی چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں. یعنی عورتوں کی نزاکت کو نبی علیہ السلام نے شیشے کی بنی ہوئی چیزوں سے تشبیہ دی کہ یہ عورتیں نرم و نازک ہوتی ہیں، یہ اس قسم کے جھٹکے برداشت نہیں کر سکتی کہ اونٹ بھاگ دے رہے ہیں اور یہ برداشت کر لیں، تھک جائیں گی. تو نبی علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا. ایک صحابی تھے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حج کے مسائل سکھا دیجئے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر حج کی تفصیل جو ہے سمجھا دی. مکہ مکرمہ کے قریب مقام صرف میں پہنچے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ماہواری آ گئی، حیض آ گیا. وہ رونے لگ گئیں کہ میں تو حرم میں داخل نہیں ہو سکوں گی اور میں تو حج نہیں کر سکوں گی. تو نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، فرمایا کہ تم نے حج کا احرام باندھا ہے، حج کر سکو گی لیکن حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، تم ادھر ہی ٹھہرو. فرمایا، ان ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ چیز ہے جس کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے. نبی علیہ السلام نے ذی طواف پڑاؤ ڈالا. 4 ذی الحجہ صبح کے وقت اعلیٰ مکہ سے باب السلام سے داخل ہوئے. آج کل اس کا نام باب بنی شیبہ ہے. جب نبی علیہ السلام حرم میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور آپ نے حرم میں داخل ہو کر 2 رکعت تحیۃ المسجد نہیں پڑھی، سیدھا طواف کے لیے چلے گئے اور طواف شروع کیا. اور نبی علیہ السلام جب داخل ہوئے حرم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. اب یہ غیر مقلدین جو کہتے ہیں نا کہ جی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بدعت ہے، ان بیچاروں کو یہ سمجھ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. تو دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنا سنت ہے.
پھر نبی علیہ السلام نے جو طواف کیا تو استلام حجر اسود کیا. استلام کہتے ہیں کہ حجر اسود کے سامنے گزرتے ہوئے اس کو اگر تو قریب ہے تو ہاتھ لگائے اور اگر دور ہے تو اشارہ کر دے. جیسے ہوتا ہے نا فلائنگ کس کرنا کسی کو بچے کرتے ہیں، تو ایسے گویا حجر اسود کو فلائنگ کس کی جاتی ہے، اس کو استلام کہتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے طواف ختم ہونے کے بعد حجر اسود کو آ کر دیر تک بوسہ دیا. عمر لانو بھی ساتھ تھے، تو عمر لانو بہت کبھی تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر بوسہ لینے کے لیے زور آزمائی مت کرنا، یعنی اگر موقع ہو تو انسان بوسہ لے لے، اگر رش زیادہ ہے موقع نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دور سے اس کا استلام کر لے، یہی کافی ہے. پھر مسلمان چونکہ بیمار تھے، بخار تھا، چیچک کی وبا سے نکل کر آئے تھے تو کمزور نظر آتے تھے، تو مشرکین دیکھ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو 3 چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیا. رمل کہتے ہیں پہلوانوں کی چال چلنا. پہلوان جب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں نا تو بہت ایسے ہمت سے چلتے ہیں دوسرے کو دکھانے کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرو، تو سب صحابہ نے رمل کیا، التوا بھی کیا. پھر نبی علیہ السلام نے طواف ختم ہونے کے بعد زمزم پیا اور صفا کی طرف آئے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی. درمیان میں جو 2 جگہ ہیں میلین اخضرین جن کو کہتے ہیں، اس کے درمیان نبی علیہ السلام آہستہ آہستہ دوڑے بھی صحیح، وہ بھی سنت ہے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے اور یوں عمرہ ختم ہو گیا. مگر عمرے کے بعد نبی علیہ السلام نے حلق نہیں کروایا، کیونکہ آپ کا قران کا احرام تھا. جو قران کا احرام ہوتا ہے اس میں عمرہ کرنے کے بعد حلق نہیں کرواتے، بلکہ اسی احرام کے ساتھ حج کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق لانو، حضرت عمر لانو، حضرت علی لانو، حضرت طلحہ اور زبیر، انہوں نے بھی احرام نہیں کھولا، انہوں نے بھی قران کا احرام باندھ لیا. حضرت علی لانو یمن گئے ہوئے تھے، وہ وہاں سے آ کر حج میں شامل ہوئے تھے. نبی علیہ السلام مکہ کے باہر 4 دن ٹھہرے. 5-6 ذی الحجہ دن میں حرم تشریف لاتے، رات کو واپس چلے جاتے. 7 ذی الحجہ کو نبی علیہ السلام نے باب کعبہ کے قریب علامات قیامت کا خطبہ دیا، تفصیل کے ساتھ بتایا کہ قیامت کب آئے گی. اس حج میں نبی علیہ السلام نے کل 5 خطبے دیے. ایک خطبہ 7 ذی الحجہ مکہ میں، دوسرا یوم عرفہ، تیسرا یوم نحر قربانی کا دن، چوتھا یوم قرار سے ہے اس سے اگلا دن، اور 5واں جو تھا یوم النفر الاول. 5 خطبے نبی علیہ السلام نے دیے. 8 ذی الحجہ جمعرات کو چاشت کے وقت نبی علیہ السلام مینا سے روانہ ہوئے. بلال لانو ساتھ تھے، وہ سایہ کر رہے تھے. نبی علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچ کر قیام فرمایا. اس رات سورۃ المرسلات نازل ہوئی. نبی علیہ السلام نے مینا میں 5 نمازیں ادا فرمائیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر. اور پھر فجر کے بعد جمعہ کے دن عرفات کے لیے گئے. جمعہ کے دن اگر یوم عرفہ ہو تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس حج کا ثواب 70 حجوں کے برابر ہوتا ہے. نبی علیہ السلام جب عرفات پہنچے تو آپ نے عرفات کا خطبہ دیا، جمع بین الصلاتین کی، یعنی ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ لیا. آپ سواری پر تھے تو ام الفضل نے آپ کو دودھ پیش کیا. ایک صحابیہ تھیں،
جو عبداللہ ابن عباس عنہ اور فضل بن عباس کی والدہ تھی، اور نبی علیہ السلام نے اس مجلس میں یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد میں اور تم اس مجلس میں دوبارہ اکٹھے نہیں ہوگے۔ نجد کے کچھ لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے وسلم، حج کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الحج العرفہ، عرفات کا جو وقوف ہے وہ حج ہوتا ہے۔ چنانچہ حج کا کوئی عمل مس ہو جائے اس کی مکافات ہے، لیکن اگر وقوف عرفہ مس ہو گیا تو حج ہی ختم ہو گیا۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے وہ خطبہ دیا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس میں نبی علیہ السلام نے باہم حقوق کی تلقین فرمائی، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، فرمایا کہ خون بہا معاف کر دو، اور یہ بھی فرمایا کہ تم دین کے اوپر جمے رہنا۔ ایک حاجی کی وفات ہوئی، یہ خوش نصیب حاجی تھا جو وقوف عرفہ کے وقت فوت ہوا، اس کو 2 چادروں کے اندر دفن کیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس طرح جو حاجی احرام کی حالت میں فوت ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے لبیک لبیک پڑھتا ہوا کھڑا ہوگا۔ اسی موقع پر قرآن مجید کی آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر اس آیت کو سن کر رونے لگ گئے، تو دوسرے صحابہ نے پوچھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ انبیاء تشریف لاتے ہیں دین کو مکمل کرنے کے لیے، اب جب دین مکمل ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ میرے محبوب ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ 2 مہینے کے اندر نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا۔ اس دن 5 عیدیں جمع تھیں، جمعہ کا دن عید کا، عرفہ کا دن عید کا، اور عیسائیوں کی بھی عید تھی، یہودیوں کی بھی تھی، مجوس کی بھی تھی، تو 5 عیدیں ایک دن میں جمع تھیں۔ نبی علیہ السلام جب وقوف عرفہ کے بعد چلے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کو معاف کر دیا اور گناہگاروں کو نیکوں کے بدلے معاف کر دیا، نیکوں کی وجہ سے معاف کر دیا، نیکوں کے صدقے معاف کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام واپس مزدلفہ کی طرف چلے۔ کچھ صحابہ اپنی سواریاں تیزی سے بھگا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم السکینہ، کہ تم ذرا آرام آرام سے چلو، زیادہ تیزی نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں شب گزاری فرمائی اور صبح کے وقت وقوف مزدلفہ فرمایا۔ جب نبی علیہ السلام مزدلفہ کی دعا مانگ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عرفہ میں دعا مانگی تھی، اللہ میرا جو حج امتی حج کے لیے آئے تو سب گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے حق تو معاف کر دیے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، مگر میں یہ دعا مانگتا رہا۔ جب میں نے مزدلفہ میں آ کر دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا، اچھا میں اپنے حق معاف کر دوں گا، اور جو حق لینے والے ہوں گے بندے، ان کو اپنی طرف سے اجر دے کے وہ بھی معاف کروا دوں گا۔
تو الحمدللہ کہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مزدلفہ سے جب منا کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت دو لڑکے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھے، ایک اسامہ بن زید اور ایک فضل۔ نبی علیہ السلام نے فضل کو اپنی سواری میں پیچھے بٹھا لیا اور اسامہ پیدل ساتھ چل رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنکریاں لو کہ ہم نے رمی کرنی ہے۔ مزدلفہ سے کنکریاں لے کر منا آ کے رمی کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ اس نے مسئلہ پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں جس کو حج بدل کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو۔ اب اللہ کی شان دیکھے کہ جب وہ عورت مسئلہ پوچھ رہی تھی تو فضل جو تھے وہ نوجوان تھے، ان کی نظر بھی عورت کے چہرے پر پڑی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو ٹوکا نہیں، روکا نہیں، بلکہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے چہرہ بدل دیا۔ کتنی حکمت عملی تھی نبی علیہ السلام میں کہ آپ نے مقصد بھی پورا کر دیا، ان کو سمجھا دیا کہ بھئی یہ عورت غیر محرم ہے، تم اس کو مت دیکھو، مگر زبان سے نہیں فرمایا، بس سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ راستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کو بطن محصر کہتے ہیں، وہاں پر اصحاب فیل کو عذاب ہوا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو قرآن مجید کی سورت اتری یہ ان اصحاب فیل ہاتھیوں والوں کے لیے۔ ابرہہ آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اللہ نے اس کے لشکر کا حشر نشر کر دیا تھا، تو وہاں نبی علیہ السلام نے اپنی سواری کو تیز کر لیا اور فرمایا کہ جس جگہ پر کبھی عذاب نازل ہوا ہو اگر تم اس جگہ سے گزرو تو تیزی سے گزر جاؤ، اس لیے کہ اس جگہ پر عذاب نازل ہوا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام جب منا پہنچے تو آپ نے جو تیسرا یعنی نمبر کا شیطان تھا اس کو رمی کی۔ رمی کہتے ہیں پتھر مارنا، جمرہ عقبہ پہ رمی فرمائی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو 3 جگہ پر شیطان نے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ایک کو پہلا شیطان کہتے ہیں، ایک کو دوسرا، ایک کو تیسرا، ہے تو ایک ہی، مگر وہ جگہوں کی حساب سے ان کا نام رکھ دیا لوگوں نے۔ تو نبی علیہ السلام نے یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف آخری شیطان کو کنکریاں ماری۔ جب شیطان کو کنکری ماری جائے تو تلبیہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے لبیک اللہم لبیک پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد لبیک پڑھنا بند ہو جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس موقع پر لوگوں کو فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب آپ نے پہنچا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ پوری دنیا میں جتنے انسان آئے ہر ایک کی زندگی ادھوری کہ جی وہ کچھ کرنا چاہتے تھے، زندگی نے وفا نہ کی، چلے گئے۔ بڑے بڑے شاعر آئے جی وہ اور بھی لکھنا چاہتے تھے، زندگی نے وفا کی، چلے گئے۔ بڑے بڑے جرنیل آئے جی بڑی فتوحات کی اور بھی کرنا چاہتے تھے، زندگی نے وفا نہ کی، چلے گئے۔ ہر ایک کی زندگی آپ کو ادھوری نظر آئے گی۔ بڑے بڑے سائنسدان آئے کہ جی انہوں نے بڑی ریسرچ کی اور بھی کرنا چاہتے تھے، زندگی نے وفا نہ کی، چلے گئے۔ صرف پوری کائنات میں ایک ہستی نبی علیہ السلام کی ایسی ہے
کہ جو جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے نبی علیہ السلام نے اس مقصد کو پورا کیا اور صحابہ سے گواہی لی. 1,24,000 صحابہ نے گواہی دی ادیت الامانہ، اے اللہ کے حبیب آپ نے امانت دے دی، دین کو پہنچا دیا. تو نبی علیہ السلام نے پھر انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا کہ میں اپنی زندگی کا مقصد پورا کر کے جا رہا ہوں. اس دن نبی علیہ السلام نے 4 اعمال کیے. پہلا عمل رمی کی، دوسرا عمل قربانی دی جو حج کی قربانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حلق کروایا یعنی بال کٹوائے، اور اس کے بعد پھر طواف زیارت فرمایا. مینا میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تقسیم کر دی. جو مہاجرین صحابہ تھے ان کو دائیں طرف، اور جو انصار صحابہ تھے ان کو بائیں طرف، اور باقی صحابہ کو درمیان میں. نبی علیہ السلام نے جو پہلا یعنی شیطان کی جگہ ہے وہ مسجد خیف کے قریب، قبلے کے قریب پڑتی ہے، وہاں پر قربانی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. 63 اونٹ کی تفصیل یہ ہے کہ 30 اونٹ نبی علیہ السلام نے بغیر کسی کی معاونت کے ذبح فرمائے، اور 33 اونٹ حضرت علی عنہ کی معاونت سے 5 اونٹوں کا گروہ لایا جاتا تھا، اور ان کو ذبح کر کے پھر 5 اونٹ لائے جاتے تھے، پھر 5 اونٹ لائے جاتے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب وہ اونٹ دیکھتے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور نبی علیہ السلام نے ذبح فرمانے ہمیں، تو وہ اپنی گردنیں لمبی کر دیتے تھے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قربانی کے لیے پہلے قبول کیجیے. حضرت علی عنہ کو فرمایا کہ قصاب کو جانور کی کوئی چیز نہیں دینا، قربانی کی اجرت ہم دیں گے، ہاں گوشت لوگوں میں تقسیم کرنا. نبی علیہ السلام نے 63 اونٹ بھی ذبح کیے اور 63 غلام بھی آزاد کیے، کیونکہ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی اس وقت. ازواج مطہرات کی طرف سے نبی السلام نے گائے ذبح کی. معمر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کا حلق کیا. نبی علیہ السلام کی پہلے زلفیں تھیں، جب حلق ہوا تو منہ مبارک جو تھے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ میں تقسیم کر دو. یہ صحابہ کی تسلی کے لیے تھی اور رسول برکت کے لیے تھی. چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بال تقسیم کیے، اور بعد میں جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو نبی علیہ السلام کی مرکت بھی ابو طلحہ نے بنائی. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے احرام اتارا، خوشبو لگائی، اور بروز ہفتہ ہی مکہ مکرمہ طواف زیارت کے لیے گئے. نبی علیہ السلام نے جو طواف زیارت کیا تو وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر کیا. یہ نبی علیہ السلام کی کرامت تھی کہ اونٹنی نے مسجد کے اندر بول و براز نہیں کیا، پیشاب یا لید نہیں کی. اور نبی علیہ السلام نے اونٹنی پر بیٹھ کر اس لیے کیا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، یہ دیکھ لیں کہ طواف کیسے کرتے ہیں. ورنہ پیدل چلنے والا بندہ تو عمل کرے تو تھوڑا پیچھے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. پھر نبی علیہ السلام نے طواف زیارت کرنے کے بعد زمزم پیا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ زمزم کا ڈول نکالا، کنواں تھا،
اس میں سے نبی علیہ السلام نے پانی پیا اور پھر جو بچا ہوا پانی تھا اس کو پھر کنویں کے اندر ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ آج جو لوگ زمزم پیتے ہیں وہ گویا نبی علیہ السلام کا بچا ہوا پانی پینے کا بھی شرف حاصل کرتے ہیں۔ زمزم کو آب کوثر کے اوپر بھی فضیلت حاصل ہے۔ پوری دنیا میں جو سب سے افضل پانی تھا یہ وہ تھا جو نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جہاد کے موقع پر نکلا تھا، جب پانی تھوڑا ہو گیا تھا اور نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال دیا تھا اور آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلا تھا۔ وہ پانی کائنات کا سب سے افضل پانی، پھر اس کے بعد زمزم سب سے افضل، پھر زمزم کے بعد آب کوثر افضل۔ ایام میں تشریق کی راتیں نبی علیہ السلام نے منا میں گزاری، بقیہ دنوں میں زوال کے بعد رمی فرمائی، یعنی پہلے دن تو نبی علیہ السلام نے سورج نکلنے کے بعد رمی فرمائی، اور باقی جو دن تھے دو تین ان میں نبی علیہ السلام نے ظہر کے بعد رمی فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام منا سے واپس مکہ مکرمہ کی طرف چلے تو راستے میں ایک ہے وادی محسب، اس میں نبی علیہ السلام نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ 4 نمازیں پڑھیں۔ جب حج ہو گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خواہش ظاہر کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ نہیں کر سکی کیونکہ مجھے ایام آ گئے تھے، حج تو میں نے کر لیا، اب میرا دل چاہتا ہے میں عمرہ بھی کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابوبکر کے ساتھ انہیں بھیجا، فرمایا تم جاؤ عمرہ کرو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے اور لوگ وہاں احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب حرم سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مکہ کی طرف سے گئے تھے، یعنی اونچی جو صفا مروہ والی سائڈ ہے نا ادھر سے داخل ہوئے تھے، لیکن جب روانہ ہوئے واپسی پہ تو اسفل مکہ کی طرف سے آئے، مسلہ کی طرف سے آئے، اور نبی علیہ السلام اپنے ساتھ زمزم بھی لے کر آئے، اور نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین اللہ عنہ کی تحنیک بھی زمزم سے کی تھی۔ جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ پر چشمہ تھا، خم اس کا نام تھا، غدیر خم۔ تو وہاں پہنچ کر نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یمن کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ یمن کے لوگ نا حضرت علی عنہ سے تھوڑا سا بدگمان ہو رہے تھے، ان کے فیصلوں کی وجہ سے ہر ایک کو تو خوشی نہیں نہ ہوتی، تو ان کے دل میں تھوڑی بہت اونچ نیچ تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے محسوس فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا مولا میں ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو اس کے کہنے سے یمن کے لوگوں کا مزاج ٹھیک ہو گیا۔ واپس جب مقام روحہ پہ پہنچے تو ایک عورت نے بچے کے حج کے متعلق پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بچہ حج کر سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں حج کر سکتا ہے، لیکن اس کا ثواب اس کے ماں اور باپ کو ملے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ذوالحلیفہ میں رات گزاری، اگلے دن مدینہ میں داخل ہوئے۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام کی نظر جبل احد پر پڑی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے مدینہ داخل ہونے کی دعا پڑھی آئبون التائبون العابدون الساجدون لربنا حامدون۔
سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ تھیں، وہ حج پہ ساتھ نہیں جا سکی تھیں، ان کے خاوند نے سواری کا بندوبست نہیں کیا تھا تو بڑی غمزدہ تھیں۔ تو جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو وہ غمزدہ تھی، رونے لگ گئیں کہ اے اللہ کے وسلم میں آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو میرے ساتھ حج کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ اس صحابیہ کی وجہ سے امت کے لیے اللہ نے آسانیاں کر دی۔ نبی علیہ السلام نے حج پر دعائیں مانگی، مگر اتنی دل پذیر دعائیں ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب، آپ اس دنیا کو بنانے کی اصل وجہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت سے دعائیں مانگی، اتنی عاجزی سے دعائیں مانگی کہ فرمایا اللہم انکا تسمع کلامی وترا مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفى علیک شیء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر منخدت له رقبته وفادت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین۔ اے اللہ تو میرا کلام سن رہا ہے، میری حیثیت کو جاننے والا ہے، میری مخفی اور عیاں سب باتوں سے واقف ہے، میری کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ ایسی دعا ہے کہ اس کے الفاظ دل میں اتر جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم بھی ایسی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی میں بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.dasquran.com